رحمان جنوں بار بار روکیا جا رہا ہے، وجہ کی یہ بادشاہ دی رسید کی سنیا فرما دیو میرا عاشق ہے، میرا غلام ہے، پھر مدینے کیوں نہیں آ سکتا؟ میرے آقا نے فرمایا ایک دور رہ کے میرے نادم پڑھتا رہا ہے، آج یہ جڑا کلام لکھ کے لے آ رہا ہے میرے روزے میں پڑھنا چاہتا ہے، فطرت کو ہٹ کے میرے اپنی قبر دے جو حد بڑھ کے یہ جنان مسافر کرنا پہلا اس واسطے روکیا جا رہا ہے۔ اگر عبد الرحمن جامی آ گیا تو فطرت تو ہٹ کے نظام بدلے گا، میں نے قبر جو حد کٹ کے دنال سلام لینا پہنا ہے۔ میں اس گلے چاہنا کہ عبد الرحمن مدینے نہ آوے، تو عبد الرحمن کیوں جان دن لوگ؟ یہ حضور دا صلاح خان، یہ حضور دا صلاح خان ہے، یہ نعتاں پڑھن والا حضور دیاں، مطلب جیڑا حضور دا ذکر کرے رب دا بھی ذکر بلند جیڑا بندہ حضور دا ذکر کرے، جیڑا حضور دیاں شانہ بیان کرے، جیڑا بیان کرے رب انہوں ہی نہ بلند کر شکتا ہے، جنہیں بیان کرے رب انہوں کی نہ کو بلند فرمایا ہوگا۔ کوئی سوچ سکتا ہے نہیں، کوئی تصور کر سکتا ہے؟ حضرت سیدنا بلال حبشی رنگ کالا، ہونٹ موٹے، کوئی چودھری نہیں، کوئی مالدار نہیں، غریب ہے، پر میرے آقا اسلام و سلام دا عشق سینے دے اندر بالیا غلام بن گئے۔ میرے آقا اسلام و سلام نے قابلی چھپ سے کھڑا کی جائے، لوگ ادھر جو بلال دا نام نہیں دے رہے، پہلا لفظ بولیا جاتا ہے حضرت بلال عاشق رسول نے، اے بلال تیریاں انیاں عزتاں کیویں بڑیاں نے، اینا مقام کیویں بلند ہوا ہے، ہر بندہ عزت دی نگاہ نال ویندا ہے، تیرا رنگ بھی کالا ہے، تیرے ہونٹ بھی موٹے نے، تو ہے بھی غریب ہے، حبش رہن والا ہے، لوکاں دیاں غلامیاں کردا رہیا ہے، بلال دستے نے تجھ سے ملے نہ تھے کوئی ابدال جتنے ولی اللہ والے انہاں دی عزت کیوں نے عزت نہیں بجائے حضور دی غلامی اس 14ویں 15ویں صدی دی اندر جیڑا بندہ اخلاص دے نال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی غلامی دا بڑا پا لوے رب کعبہ دی قسم رب اونوں دی پسند اے تے گل ہے انہاں دی جڑے عبادت گزار نے اے
گالے انہاں دی جیڑے والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، اے انہاں دی گالے جیڑے راتاں اٹھ کے رکوع تے سجدے کردے نے، اللہ دی عبادت کردے نے، انہاں دی ذکر دی گالے، انہاں دا ذکر کیوں بلاندے، انہاں دا لوگ ذکر کیوں کرتے نے؟ اس واسطے کرتے نے او درے یار دے فقیر بن گئے، درے یار دے فقیر بن گئے، تو جڑا یار دے در دا فقیر بن جاوے رب انہاں دے ذکر بلند کر سکتا ہے۔ کیوں؟ یہ سارا فیض کی دا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا، یہ حضور دے نام دا فیض اس کائنات دے اندر جڑا بٹ رہا ہے۔ سنو ولیاں دی گل چھوڑو، او بلند رتبہ ہے، میں اور تسی گناہاں دے لچھڑے تے پرے انجے تے نہیں گل کر سکتے، نافرمانیاں دے پرتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن جو فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، سبحان اللہ، تسی بہترین جے، تسی بہترین جے۔ اللہ فرما رہا ہے، یہ ساڑھی گال ہو رہی ہے سجنوں، ساڑھی گال ہے، تسی بہترین جے۔ یا اللہ وجہ کی ہے، فرمایا یار دے امتی جے بنا چھڑیا، سبحان اللہ، یار دے امتی جے بنا چھڑیا ہے، تے جنہوں یار دا بنا چھڑنا پھر میں انہوں بنا دے بھی گا چھڑیا، جنہوں یار دا بنا انہوں میں، اے اس نام دی برکت جنہی کائنات دے اندر آج بھی بڑھ رہی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دے پورے وجود ایک ایک ازاد دیاں تعریفاں دی، اور کتنیاں تعریفاں جی؟ حضور دے نالین تو کتب لکھیاں گئی ہیں، بڑے بڑیاں ہستیاں ہوئی ہیں دنیا دے، بڑے بڑے راجے مہاراجے بھی ہوئے، بڑے بڑے بادشاہ دولت مند بھی ہوئے، پر کسی دی جتیاں دی کتاباں نہیں لکھیاں گئی، قریب ویکھیاں جی۔ اے میرے تے تواڈے لجپال کریم علیہ السلام دی ذات ہے جنہاں دے نالین دی تعریف دے کتاباں لکھیاں گئی، حضور دے نالین دیا تعریفاں ہو رہی ہیں۔ یہ رب دا او محبوب ہے جنہوں رب نے محمد بنایا ہے، جس نے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنایا ہے، جنہاں دی تعریف کائنات کے اندر کسے دور کے اندر بھی ختم ہو سکتی نہیں، کسے دور دے کسے ٹائم ایک لمحہ ایک کڑی کائنات کے اندر ایسی نہیں جس وقت میرے آقا علیہ السلام دا ذکر نہ ہو رہا ہو۔ حضور دا ذکر ہر ٹائم ہو رہا ہے۔ اگر غور کرنا چاہتے ہو اپنے ملک پاکستان دا حساب لگاؤ، جڑا کونا مشرق دے اندر ہے، آخری کونا جڑا پاکستان دا مغرب دے اندر ہے، اس دے ٹائم دا کتنا فرق ہے؟ اس طرح پوری دنیا دا سروے کرو، سروے کرن والے آنے نے کوئی ایسا ٹائم نہیں جس ٹائم پوری دنیا دے اندر اذان نہ ہو رہی ہوئے، جدو اذان ہوئے دی اشہد ان محمد رسول اللہ دی صدا آئے دی، میرے آقا نہ ذکر ہو رہے آئے، اگر اذان کو ہٹ نماز دی گل کر جدو نماز پڑھی جاوے گی، پھر درود ابراہیم بھی پڑھیا جاوے گا، التحیات بھی پڑھیا جاوے گا، اس کے اندر ہی میرے آقا کا ذکر ہے، درود ابراہیم کے اندر میرے آقا کا ذکر ہے۔ اگر نماز ہٹ کے گل کر کسے وقت ہر لمحہ کوئی نہ کوئی دنیا کے اندر میرے آقا کی ذات درود پڑھ رہا ہوتا ہے، اگر اس کو ہٹ کے گل کر کائنات کے اندر ہر وقت رب کا قرآن پڑھیا جا رہا ہے، یہ سارا قرآن رب نے میرے محبوب کی نام بنایا۔ معلوم ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب نے اپنے محبوب کا نام اس واسطے رکھیا، اے وہ نام ہے جہاں کسی وقت بھی ذکر ختم نہیں ہو سکتا، ہر ٹائم ہر گھڑی ہر لمحہ یار دا ذکر ہو رہا ہے، کبھی درود کی صورت کے اندر ہے، کبھی جناب نماز کی صورت کے اندر ہے، کبھی قرآن کی صورت کے اندر ہے، کبھی رام کی صورت کے اندر ہے، کبھی صداقت کی صورت کے اندر ہے، کبھی قیام کی صورت کے اندر ہے، پوری دنیا کا سروے کر ہر لمحہ میرے محبوب علیہ السلام کا ذکر کیتا جا رہا ہے، کائنات دے وقت آوے
دا ذکر ادو میں حضور دا ذکر ادو میں حضور دا ادو میں ذکر ہو جاوے دا محمد کنو آکھا جاتا جی تعریف ختم جنہ دی تعریف ختم جنہ دی تعریف ختم نام رب نے اپنا یار ایو جیا بنایا وجود بھی ایڈا سونا کہ وجود دے ایک ایک ذات دی اگر صفت کرنا چاہے تو صفت ختم جی حضور دے ذات دی گل آوے تاں صفتاں ختم نہیں ہوندیاں جی حضور دے نام دی گل آوے تاں صفتاں ختم نہیں ہوندیاں رب نے یار بنایا ہی بے مثال رب نے یار بنایا ہی ساڑھے آقا جا کائنات کے اندر حضور دیاں مکمل تعریفاں دے شانہ کوئی دنیا دا بندہ بیان کر سکتا نہیں تو امام الانبیاء علیہ غلاموں صحابہ نور دی کچاری کے اندر بیٹھ کے حضور دا چہرہ تکنے ہونے کہ رب نے تمہارا چہرہ کیڑا سونا بنایا دیا دی ہونے تصور صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول نے آقا علیہ السلام دا ایک پاک نام رب نے خود رکھیا ہے تو پسند فرما کے تو چن کے نام ہی وجہ رکھیا ہے جی وجہ رب نے نام رکھیا ہے محمودہ ہر ایک کام ہی میں دے حضور دی عرصی بھی نام دے مطابق جمی حضور دا نام محمد ہے دنیا کائنات کے اندر تریفہ ہونتے ختم ہو سکتیاں نہیں اس طرح میرے آقا علیہ السلام دے پورے وجود دا پورے جس چیز دا جڑے ذات ذکر کیتا جائے شانہ مقصد دیاں نہیں وہ تے دور دی گالے محبوب جتے قدم رکھن رب فرماندہ لا اقسم بہذا البلد وانت حکم بہذا البلد اللہ رب العزت اس خاک دیا بھی قسمہ اٹھاندہ جتے یار قدم رکھ دے رب انہوں بھی بے مثال کر دینا قریب وہ دیئے بھی ختم ہو سکتیاں نہیں اللہ رب العزت کی باغ باغت اندر دعا ہے پروردگار محبوب علیہ السلام کی غلامی نصیب فرمائے وما توفیقی الا باللہ